मुकद्दस यूहन्ना का इंजील बयान, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 26 आयत तक ये हमारी मेन टेक्स्ट है। लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं इसकी चंद आयत जो है वो आपके साथ बांटूंगा। बट दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपका काम है कि आप इस विद को, इस हवाले को जब भी आपको फुर्सत मिले, जरूरत पड़ेगा, मैं इसकी समरी पेश करूंगा। लेकिन चंद आयात जो है वो मैं जरूर तिलावत करूंगा, क्योंकि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो ये है कि तब्दीली के बाद की जो जिंदगी है, जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो कैसी होती है, और इसमें जो हर्डल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कल हमने रिपेंटेंस के बारे में सीखा था। आज हम उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि एक ईमानदार की जिंदगी में खुदा उनके साथ चलते हुए जो मुश्किलात आती हैं और लोगों का जो रवैया होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इट्स वेरी प्रैक्टिकल टीचिंग। मैं चाहता हूँ कि आप इसको संजीदगी से इस टीचिंग को लीजिए, और आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। इससे पहले कि मैं आयात को पढ़ूं, मैं इसका सियाको सबाक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे, और वहां पर जब हम देखते हैं कि दोपहर का वक्त था, उनके शागिर्द जो हैं वो खाना लेने के लिए गए, और खुदा यीशु मसीह जो है वो थके हुए सुखार के कुएं के पास जो वहां पर वो बैठ के, और वहां पर एक औरत जो है सामरी थी, वो पानी भरने आती है, और खुदा उनकी उसके साथ गुफ्तगू होती है। खुदा यीशु मसीह का जो पेशेंस है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उनका सब्र, उनकी गुफ्तगू। उस औरत से पानी मांगते हैं, और वो कहती है कि तू एक सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, तो यहूदी है। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। तो खुदा यीशु से कहा कि अगर तू जानती कि वो कौन है जिससे पानी मांगता है, तो तेरे जिंदगी का पानी देता, तो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाता। तो आइए हम इस बात को देखते हैं, आगे चलते हैं। 14वीं आयत में खुदा यीशु ने कहा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, आए खुदावन, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने से कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में से कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने से कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने से कहा, है खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने से कहा, आए औरत, मेरी बात का यकीन करके वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और ने से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुरिस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। खुदावन के जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम के पढ़े चले जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, मेरे अक्लों को रोशन कीजिए, मेरे ख्यालात को अपने कब्जा में लीजिए, अपने पाक रूह के जरिए हमसे बात कीजिए, यीशु के कादर नाम में। आमीन। यीशु।
بہت دفعہ اس ٹیکسٹ پر بات کی گئی اور سامری عورت کے کردار کے بارے میں اس کی جو گفتگو ہے اس کے بارے میں بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ابلیس کس طریقے سے لوگوں کو ڈسکریج کرتا ہے. اور بہت دفعہ ہم خود یہ سوچ لیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ کوالیفائی. سیلف ڈسکوالیفیکیشن. یہاں پر جب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں جو سامری ہے، یہاں پر ایتھنک پرابلم بھی ہے، جینڈر ایشو بھی ہے. خدا یسوع مسیح جو کہ یہودی تھے اور یہ جو سامری تھی یہ اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہی ہے. I'm not worthy. I'm not worthy that as a Jew you should ask me for the water. I'm not worthy for that, to offer you that water. But you can see the grace and the mercy of God. اس حوالے میں ہم خداوند کے فضل کو، خداوند کے طرز کو ہم دیکھتے ہیں. عزیزو، شیطان ابلیس کس طریقے سے ہمارے فیوچر پر، ہمارے مستقبل پر وہ حملہ آور ہوتا ہے. وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ ہمارے فیوچر کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے، انجیل مقدس، خداوند کا پاک کلام، یہ کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ I'm a perfect. We're not perfect. And this is not a record of perfect people. But the gospel is about the grace of God. It's a testament. یہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ، it's a testimony, it's a testament of the grace of God, the power of God. کہ خداوند نے زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا. بروکن لائف، ڈسکوالیفائڈ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اس لائق نہیں ہیں. عزیزو، یاد رکھیے، your past is not a resume that God reviews to determine if you are qualified for His grace. ہمارا جو ماضی ہے شاید وہ بہت گمبھیر ہو، بہت خطرناک ہو، بہت گندا ہو، ڈرٹی ہو. یہ ایک پھندا ہے، ٹریپ ہے، سیلف ڈسکوالیفیکیشن. ہم بہت دفعہ اپنی جو ناکامیاں ہوتی ہیں، سیزن جو ہوتا ہے باغیانہ رویے کا، ڈیپ ریگریٹس، گلٹی کانشیس، ہم اس میں دھنسے رہتے ہیں، اس میں پھنسے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں، اب مشکل ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا. But there is a hope in the gospel. یہ عورت کہتی ہے کہ میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے. She is trying to hide the truth. اور یسوع جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. کہتے میں جانتا ہوں. دیکھیے، عورت نے جواب میں سے کہا میں بے شوہر ہوں. یسوع نے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. Jesus revealed the wonderful truth. یہ جو نا بہت بڑا جھوٹ ہے. God is not calling the people on the basis of their performance کہ آپ کس قدر آپ لائق ہیں. You are not qualified. خداوند جو ہے وہ ہمیں کوالیفائی کرتا ہے. یہ ایک جھوٹ ہے کہ God's calling is based on our performance. جی میں بہت زیادہ راست باز ہوں. 2 شخص ہیکل میں دعا کر رہے تھے. ایک فریسی تھا، ایک محصول لینے والا تھا. فریسی دعا کرتا ہے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس گناہ گار کی مانند نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں پوری دہی یقین دیتا ہوں. He relied upon his performance. اور وہ جو محصول لینے والا ہے وہ آسمان کی طرف
اٹھا کر نظر نہیں رکھ، وہ کہتا نہیں I'm not worthy to look at the heaven. چھاتی پیٹتا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں. خدا کہتا ہے کہ میری نظر میں یہ راست باز ٹھہر کر گیا. سچائی کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے؟ God is calling based on his character, his grace. If your past disqualified you, no one in the Bible would have been fit for this righteousness, for this service. I can give you different example. بھائی بڑی بڑی ایسی ایگزامپلس ہے میرے سامنے. بہت بڑی ایک تصویر ہے خدا کے بندہ موسیٰ کی. مرڈرر، قاتل ہے. اس نے جب دیکھا کہ مصری اور یہودی آپس میں لڑ رہے ہیں اور جو مصری ہے وہ یہودی پر تشدد کر رہا ہے، اس کے اندر خدا کی غیرت تھی اپنے لوگوں کے لیے، اور اس نے اس مصری کو قتل کر کے اس کو چھپا دیا اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا. بٹ there was a grace of God. خدا نے اس کو ٹرینڈ کیا. 40 years he was in the wilderness. خدا اس کو بلاتا ہے. He's giving so many excuses. I'm not fluent. I'm not confident. Who will go with me? خدا کہتا ہے جا تو فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ بیابان میں جا کر میری یہ بات کریں. او نہیں 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 نہیں، میں نہیں یہ کام کر سکتا. I'm not qualified. This is a fear in his heart. خدا اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے. Maybe we are thinking on these lines. I'm not worthy. خدا میرے پاس یہ وسائل نہیں ہے. وہ کہتا نہیں I'm not fluent. میں تو بول نہیں سکتا ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، وہ میری مانے گا نہیں. وہ کہتا ہے کس نے یہ منہ بنایا، کس نے یہ زبان بنائی ہے، کس نے یہ آنکھیں بنائی. Why are you thinking like that? داؤد ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے. Adulterer and murderer، جس نے زناکاری کی بیتسبا کے ساتھ، قتل کروایا اوریا کو. But you can see the grace of God is there. جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، انسان 51، خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، منت کرتا ہے. عزیزو، پالوس رسول جو مسیحوں کو مارتا تھا، پرسیکیوٹر، ان کو قید میں ڈالتا تھا، اس وقت وہ سول تھا. خدا نے اس کو بلایا کہ تو میرے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا غیر قوموں کے لیے. یہ عورت بظاہر گناہگار ہے، بظاہر ڈری ہوئی ہے. دوپہر کے وقت جب سب آرام کر رہے ہوں گے وہ پانی بھرنے آتی ہے. خدا ان سے کہتے ہیں کہ زندگی کا پانی میں ہوں. یہ پانی جو تو لینے آئی ہے یہ تیری پیاس نہیں بجھا سکتا. یہ ٹیمپوریری، یہ وقتی ہے. میں ہوں زندگی کا پانی، میں تیری اس پیاس کو بجھا سکتا ہوں. Why you are living with that sort of mind? Transformation requires a total submission and surrender from past. Transformation is not about erasing your history. It is about allowing God to repropose it. جب آپ اپنے گناہوں کو اس کی صلیب کے پاس لے آتے ہیں، in the foot of the cross، وہ تمام بوجھ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے. ابراہیم خط کہتا ہے کہ وہ ہماری جان کا لنگر ہے، اور پھر وہ ہمارے اندر ایک ٹیسٹمنی بن جاتی ہے، اور وہ اس عورت کے اندر ایک گواہی بن گئی. اسے جا کر لوگوں کو کہا کہ مجھے خرستس مل گیا ہے، مجھے مسیح مل گیا ہے.
दूसरा ग्रंथियों का पहला 5 बाब 17 आयत। इसलिए कि अब जो मसीह यस्सु में है वो नया मखलूक है, पहली चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Transformation, नयापन, नई जिंदगी। अच्छा, ये भी बात याद रखें, खुदावंद यीशु अल मसीह जो है, जब हम नएपन की बात करते हैं, एक यूनानी ज़बान में इसके लिए मतलब अल्फाज जो है इस्तेमाल न्यून, एक होता है जो कि आप किसी चीज को रिपेयर करते हैं। एक चेयर है, आप अगर वो टूट गई है आप उसको रिपेयर कर लेते हैं। एक कपड़ा है, फट गया है, आप उसको रिपेयर कर लेते हैं, सी लेते हैं। खुदावन रिपेयर नहीं करता, वो टोटल एक नया इंसान बना देता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज टोटल न्यूनेस, नया इंसान। उस वक्त जब आप उसको कबूल कर लेते हैं, वो आपको एक नई आइडेंटिटी दे देता है, एक नई शनाख्त दे देता है। पाप खुदा ने चुके साडे सुट्टे दूर दुराड़े, हमारे गुनाह चाहे किरमजी भी हो, वो हमें नया बना देता है। ये औरत दुनिया की नजर में बहुत बड़ी गुनाहगार थी, लेकिन खुदा ने नया बना दिया। बहुत दफा हम दुख में, तकलीफ में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, लिख लीजिए इसको, गॉड डज नॉट वेस्ट आवर पेन। वो चीजें जिनके लिए आप बहुत दफा शर्मिंदा होते हैं, आप छुप के बैठे रहते हैं, डरे रहते हैं, वो आपके लिए एक ब्रिज बन जाती है, एक पुल बन जाती है। खुदा जानता है उससे कुछ भी पोशीदा नहीं है। वो हील करता है, वो शिफा देता है, वो नया बनाता है। हमारा माजी हमें डराता रहता है, खौफ पैदा, और इब्लीस का ये काम है। इब्लीस जो है वो हमारे अंदर खौफ पैदा करता है। वो कहता है यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर डिसक्वालिफाइड, बट यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड। खुदावन जो है वो हमें रिफाइंड करता है, जो रूह कुद्दस की आग है। इसीलिए उसने एक मददगार दिया है। जो सुनार होता है, वो जब सोने को पिघलाता है, उसमें से गंदगी चली जाती है, कुंदन बनाता है, खूबसूरत बना देता है। खुदावन हमें कुंदन बनाता है, रिफाइन करता है। ये औरत कैसे उसको दिलेरी आ गई, वो सबके सामने जाकर कहती है कि मुझे यीशु मिल गया है। अजीजों, अगर आज आप अपने आप को समझते हैं कि आप क्वालिफाइड नहीं है, आपकी जिंदगी में शायद बहुत ज्यादा गंदगी हो, बहुत ज्यादा गुनाह हो, बहुत ज्यादा बदी हो, और आप गिल्टी कॉन्शियस में है। एक शख्स मेरे चर्च में, मैंने नोटिस किया कि वो पाकिस्तानी लेता था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई, मैंने नोटिस किया है कि आप चर्च आते हो, रेगुलर आप आते हो, और आप पाकिस्तानी लेते, क्या वजह है? तो कहने लगा भाई साहब, बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूं। मैंने कहा डोंट वांट टू नो अबाउट योर सिन, बिकॉज दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। आई एम नॉट हियर टू लिसन योर स्टोरी एंड डिस्क्वालीफाई यू, और आपको कहूंगा कि यार ये तो बाकी आपने इस लायक नहीं है। आई एम हियर टू टेल यू द स्टोरी ऑफ माई क्राइस्ट, माई सेवियर। ही केम फॉर द सिनर। वो कहता कि सेहतमंद को तबीब की जरूरत नहीं है, बीमार को। इब्ने आदम खोए को
ڈھونڈنے آیا ہے، نجات دینے آیا ہے۔ زکئی جو کہ محصول لینے والا تھا، خدا ان کے گھر گیا، لوگوں نے کہا یہ گناہ گار کے کہاں اترا ہے، یہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ جس نے کہا کہ میں کھوئوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ So many times we are thinking about our identity. I'm not worthy. میں سمیرٹن ہوں، میں نے 5 شوہر کیے ہوئے ہیں، I'm a sinner۔ اگر خداوند ایسے دیکھنا شروع کرے تو ہم میں سے کوئی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ یسوع کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ That is the mystery of the incarnation. That's why Jesus came to this world to save you and me. We are sinner۔ اس لیے وہ آیا، وہ کھوئوں کو ڈھونڈنے آیا۔ He came specifically for the lost, the broken and the disqualified۔ کچلے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ That was the mission of my Savior Lord Jesus Christ according to the scripture Isaiah chapter 61۔ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس سے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچلے ہوں کو آزاد کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، خداوند کے سالے مقبول کا اعلان کروں۔ I just want to make you realize God is not finished with you. Your past is a chapter, not the whole book۔ Stop reading the old chapter and start living the new one He is writing today upon your heart۔ Don't go back to the bin۔ جو کچھ پھینک دیا ہے اس میں مت جائیں۔ بدر مورس ویلو، خدا کے خادم، از اے گڈ فرینڈ آف مائن۔ ایک میٹنگ میں تھا میں ان کے ساتھ، لنڈن میں میٹنگ ہو رہی تھی، اور سٹنگ آن دا فرنٹ۔ میری زندگی میں کچھ کرائسس آ گئے، منسٹری میں اپس اینڈ ڈاؤنس۔ I had that experience۔ اور میں خدا پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ پالوس کی مانند میں کہتا ہوں کہ خدا میں بڑھنا گھٹنا جانتا ہوں۔ I was sitting there and the servant of God, he called me on the front, in front of all the people, public۔ He said, why you are so sad? Why are you so frustrated? He said to me, brother, your past is like a bin, and go and try to find the new ways, new material, new things۔ Don't go back to that bin۔ مت جائیے اس بدبودار بن کی طرف اور اس مت اپنا ہاتھ ڈالیے۔ God will change your life۔ God will give you the new ministry۔ God will give you the new people۔ And since then خدا ان کا شکر ہے، I start living the new life۔ لوگ آپ پہ لیبل لگاتے ہیں، لوگ آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، but ready for the new identity۔ You and me, we are the children of God۔ لوگ جو مرضی کہیں، لوگ جو مرضی آپ پہ لیبل لگائیں، but God is giving you the new identity۔ میں جب پاکستان میں خدمت کرتا تھا تو میں جب اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو دیکھتا تھا جو مائنر ورک کرتے، لوگ ان کو برے ناموں سے بلاتے، چوڑا کہتے، جو بھی بھنگی کہتے، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، they are proud of their identity کہ they are the children of God۔ میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا ویڈیو میں، ایک کپل ہے جو کہ غریب لوگوں کو روپے پیسے دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، کوئی ریڈی والا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی بابا جی ہم آپ کو یہ پیسے دینا چاہتے ہیں، آپ نئی ریڈی لے لیں، آپ نئی کوئی چیز لے لیں، آپ نئی سائیکل لے لیں، یہ پیسے لے لیں، ان کی مدد کرتے ہیں، which is good۔
تو ایک مسیحی تھا، بوڑھا شخص، جو کوڑا کرکٹ اٹھا رہا تھا. I feel proud of my people. اس شخص کو انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی. بابا جی یہ پیسے لے لیں. بابا جی نے کہا نہیں، نو بیٹا یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں. I'm a Christian. میں ایک مسیحی ہوں اور میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں. I'm not taking your money. Keep your money. آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے. Your circumstances, your condition cannot change your identity. خدا نے ہمیں مزلہ پر پھر اٹھایا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا ہے. And I had my experience. I'm from the poor family. جب میں کوئین سے ملا 2 بار. When I was in the State Department, I met with the Vice President of America, Mr. Pence. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. We're not worthy. This is the grace of God. Don't be discouraged. Don't accept the label people are giving you. But God is giving you. Try to accept that. یہ عورت دلیر ہو گئی اپنے گاؤں میں اور جا کر کہا کہ مجھے مسیح مل گیا ہے. لوگ کہتے تھے او پالوس رسول، مارنے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا. کہتا خدا کا مجھ پہ فضل ہوا ہے. میں پہلے مارنے والا تھا، اب مار کھانے والا ہوں. ستائے جانے میں، کوڑے کھانے میں، قید میں، تنگی میں. کہتا پریز دی لارڈ. That will be a life of the believer. جب آپ کی زندگی نئی ہو جاتی ہے، جب آپ خدا میں نیا مخلوق بن جاتے ہیں، خدا کا شکر کریں. Don't read the old chapter. Don't go back to the bin. اس پرانی کتاب کو، اس پرانے چیپٹر کو مت کھولیے. Try to read the new book. نیا پن. خدا ریپیئر نہیں کرتا تو پھر ٹوٹ جائے. آپ چیزوں کو ریپیئر کرتے ہیں. وہ میں پیچھے دنوں بات کر رہا تھا اپنے ایلڈر صاحبان سے، تو خدا نے مجھے بڑی خوبصورت بات سکھائی. ریپیئرنگ از ناٹ اے سولوشن. فزکس کا ایک اصول ہے کہ جب چیزیں بہت زیادہ سپوائل ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، آپ ان کو مینڈ کرتے ہیں، آپ ان کو ریپیئر کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر چلتی ہیں، پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ اگر ایک گھر ہے، اس کی دیواریں خراب ہو چکی ہیں، چھت جو ہے کمزور ہو چکا ہے، لینٹر پرانا ہو چکا ہے، آپ اس پہ پیسہ خرچ کریں گے، آپ اس کو ریپیئر کریں گے، تھوڑے عرصے بعد پھر آپ کو اس پہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. جو بیسٹ سولوشن ہے اس کو بند کریں، اس کو گرا دیں اور دوبارہ ری بلڈ کریں. وہ سسٹین کرے گا، وہ قائم رہے گا. پرانے چیپٹر کو کلوز کر دیں، پیچھے مڑ کے مت دیکھیں. فیوچر. اور میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں عزیزو، ڈیول از ناٹ کنسرن اباؤٹ یور پاسٹ. جو کچھ بھی آپ نے کیا اسی نے کروایا، وہ اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہی از کنسرن اباؤٹ آور فیوچر. وہ آپ کے مستقبل کو برباد کرنا چاہتا ہے. دیٹ از ہز پلان. جو بھی آپ نے کیا ہے، کر چکے ہیں، ڈزنٹ میٹر. تھنک اباؤٹ یور ڈیسٹینیشن. اپنی منزل کے بارے میں سوچیے. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس منزل تک پہنچ پائیں. اس لیے ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے فیوچر کو، آپ کے مستقبل کو وہ برباد کرے. آئیے خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں نیا بناتا ہے. اب جو کوئی بھی ہے، جیسے بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں. خدا نے قصبیوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، معصول لینے والوں کو اپنے پاس بلایا. And don't try to be judgmental. دوسروں کی عدالت کرنے مت بیٹھیں.
کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے، پرفیکشن صرف اسی میں ہے، اور یہ اس کے، میں نے کہا تھا نا کہ اس کے کردار کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ دس از اونلی بائی دا گریس آف گاڈ، ناٹ آن دا بیسس آف آور گڈ ڈیڈس۔ ہم سے کوئی بھی کوالیفائی نہیں کرتا، یہ اس نے ہمیں اس قابل کیا ہے۔ دس از اے گریس آف گاڈ، ناٹ آن دا بیسس آف اوور میرٹ، ناٹ آن دا بیسس آف اوور کوالیفیکیشن، اوور گڈ ڈیڈس۔ فضل خدا ان کی حمایت، خدا ان کی مہربانی، اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں کہ مجھ پر اور آپ پر اس کا فضل ہوا ہے۔ کل ہم خدا ان کے خادم سے، قادری گلبرٹ صاحب سے، خدا ان یسوع کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے فضل کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے۔ آئیے ہم خدا ان کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، یو آر سو گریشیس، یو آر سو ونڈرفل، یو آر سو مرسیفل۔ We give you thanks and praise, Heavenly Father, for all these characters, all these stories, all these evidence, which are so encouraging for us. تمام لوگ کردار، سامری عورت، داؤد، اور بھی جتنے لوگ ہیں خداوند جنہوں نے آپ کے فضل پر بھروسہ کیا، آپ کا خادم پیر خداوند مقدس پالوس رسول، خداوند ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خداوند پاک خدا آپ کے اکلوتے بیٹے ہمارے یسوع کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ جب ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، He came to set us free. He paid the price for our sin. He went on the cross. We give you thanks and praise for your grace and your mercy, Heavenly Father. In this time of prayer, I ask your anointing, I ask your power, your grace for all the people, those who are living in guilty conscience, those who are living in fear, they're thinking about their past. Please set them free. Make them new human, a new creature, Heavenly Father. ان کو نیا بنا دیجیے، بڑی برکت دیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے، انہیں قوت دیجیے، طاقت دیجیے، آپ کے خادموں کے لیے، آپ کی کلیسیا کے لیے ہم خدا کی برکت چاہتے ہیں۔ اے پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں عالمگیر کلیسیا کے لیے، جہاں کہیں بھی آپ کے لوگ ستائے جا رہے ہیں، they are marginalized, they are poor, they are being persecuted. Heavenly Father, be with them, bless them، برکت دیجیے۔ آج کا تمام دن ہماری حفاظت اور نگہبانی فرمائیے، یسوع کے قادر نام، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آدمی بخش دے، جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے، ملک برائی سے بچانا، ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرما، خداون آپ کے بدن جہاں میں روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا ایسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔